ایمل کہ وہ لکھائے ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا جو ولی اور اس کا جو سرپرست ہے وہ اس معاملے کو لکھا دے پورے عدل کے ساتھ. جو اس کا سرپرست ہے ولی، وہ اس معاملے کو لکھائے پورے عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، ایک تو کا معاملہ لکھنے کا، دوسرا اللہ نے کہا کہ اس معاملے پر 2 گواہ تم مسلمان مردوں میں سے طے کر لو جو گواہی دیں گے کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہوا ہے. یہ تجارتی معاملہ جو ادھار پر ہے وہ اسی طرح کا ہے، یہ جو قرضہ فلاں شخص نے فلاں کو دیا ہے وہ اسی طرح کا اور اتنی مدت تک کا ہے، ایسے ایسے انسٹالمنٹ اور ایسے ایسے قسطوں پر ہے وغیرہ وغیرہ. اس پر 2 گواہ بھی تم مسلمان مردوں میں سے مقرر کر لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مسلمان مرد گواہ کے لیے نہ ملے تب رجل، ایک مرد عادل ضابط حافظے کا قوی، ایک مرد وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، اور 2 عورتیں، ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی کے لیے تم جس کو چاہو انہیں پسند کر لو. 2 عورتوں کو اس لیے کہا جا رہا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر اس میں سے ایک عورت بھول جائے کہ معاملہ کیا ہوا تھا تو دوسری اس کو یاد دلا دے کہ معاملہ ایسے اور ایسے ہوا تھا. اس لیے ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی قرار پائی. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ بھی انکار نہ کرے گواہی دینے سے جب انہیں بلایا جائے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجْلِهِ، جب ایک میعاد کے لیے جب کوئی معاملہ ہو ادھار کا تو ایسے وقت سستی اور کاہلی نہ برتیں. کسی بھی بات کو لکھنے کے لیے چاہے وہ بات چھوٹی ہو یا بڑی اس کو لکھ لے. ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ اتنا دھیان سے اتنی اہمیت سے اس بات کو اس لیے بیان کر رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کے پاس بڑی انصاف والی بات ہے. وقوم للشہادہ، گواہی کے اعتبار سے بھی بہت ہی قوی مضبوط اور سب سے سچی اور سیدھی بات ہے لکھنا. وعدنا اللہ ترتابو، اس سے کم یہ تو فائدہ ضرور ہوگا کہ شکوک و شبہات زائل ہو جائیں گے. لکھاوٹ اگر ہوگی 6 مہینے کے بعد 6 سال کے بعد لکھاوٹ دیکھ کر ساری چیزیں یاد آ جائیں گی، شکوک و شبہات زائل ہو جائیں گی. یہاں تک یہ تھے ہمارے آیت نمبر 282 کے 2 پارٹ، جو اب تک کے 2 دروس میں ہم نے اس کی کافی تفصیلاً ہم نے اس کا مطالعہ کیا، اس کا علم حاصل کیا. اب آئیے اس آیت کے آخری ٹکڑے کی طرف بڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا ان تکون تجارتا حاضرہ. اب معاملہ ادھار کا ہی نہیں، ادھار دو قسم کے بار بار بیان کر رہا ہوں. ایک وہ جو تجارتی اعتبار سے ایک شخص دوسرے شخص سے مال لیتا ہے ادھاری میں اور کہتا ہے کہ اتنے مہینے کے بعد تمہارا پیسہ لوٹاؤں گا، یا پھر ایک شخص قرضہ دیتا ہے کسی کو، لون دیتا ہے، منی لینڈر ہے، اور وہ ایک وقت مقررہ کے بعد وہ ادھار لوٹانے والا ہے. تو ایسے وقت 2 قسم کی جو مثالی طور پر میں نے آپ کے آگے رکھا. اگر یہ معاملہ رہا تو اب تک کے جو احکامات اللہ نے بیان کیے وہ سارے کے سارے نافذ ہوں گے، اس کے مطابق کام کیا جائے گا. اب اللہ نے کہا الا ان تکون تجارتا حاضرہ، یا پھر ایسی تجارت ہو رہی ہے جو اسی وقت ہے، یہ ہاتھ دے اور یہ ہاتھ لے والا معاملہ ہے، ترنت والا معاملہ ہے. تجارتاً حاضرتاً، اسی وقت اگر یہ تجارت ہو رہی ہے، کوئی ادھاری کا معاملہ نہیں ہے. تدیرونہا بینکم، جو تمہارے درمیان ایسا معاملہ ہو رہا ہو. فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو تم پر اس بات
پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اس کو نہ لکھو. یہ آیت اور زیادہ وضاحت کے ساتھ پچھلے احکامات کی بھی اور زیادہ بہتری کے ساتھ وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھنے کا حکم وہیں دے رہا ہے جہاں معاملہ ادھاری کا ہو، قرض کا ہو، جھگڑے کا احتمال جہاں ہو، فتنہ فساد کا معاملہ جہاں ہو، حالات کے اور رشتہ داری کے یا تعلقات کے خراب ہونے کا جہاں خدشہ ہو، وہاں پر اللہ کہتا ہے کہ جہاں معاملہ ادھاری کا ہو وہاں اس کو لکھ لیا کرو. اگر معاملہ یہ ہاتھ دے اور یہ ہاتھ لے کا معاملہ ہو، تجارتاً حاضرتاً ہو، تو ایسے وقت اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے تم پر اس پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو. وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. ایک اور بات اور کہتا ہے، گواہ مقرر کر لو اگر تم کوئی تجارت کرو. اگر تم کوئی تجارت کرو تو گواہ مقرر کرو. اب یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے اس کی پچھلی آیت سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے اور اس کے پچھلی آیات سے بھی، پچھلے آیت کے ٹکڑوں سے بھی. اللہ نے کہا وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم کوئی تجارتی معاملہ کرو تو اس پر گواہ مقرر کرو. تو سب سے پہلا تو اس کا تعلق اس کے پچھلے ٹکڑے سے ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ اگر معاملہ ادھار کا نہیں ہے، ڈائریکٹلی ہو رہا ہے، تو اس وقت لکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے مگر گواہ مقرر کرو. اور اس سے پچھلے کے جو ٹکڑے ہیں جس میں ادھاری کا معاملہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو گواہوں کی سخت ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ لکھنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ جو آیت کا ٹکڑا